وفاقی بجٹ 12 جون کو پیش کیا جائے گا. سینٹ کا اجلاس کل شام 4 بجے اور قومی اسمبلی اجلاس شام 5 بجے ہوگا. ذرائع کا کہنا ہے پیپلز پارٹی نے بجٹ منظور کرانے کے لیے گرین سگنل دے دیا. حکومت نے پی پی کی بیشتر بجٹ تجاویز سے اتفاق کر لیا. بعض قابل عمل نکات پر تکنیکی کمیٹیاں مشاورت جاری رکھیں گی. قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس کل ہوگا. بجٹ میں وفاق کو این ایف سی سے 1200 ارب روپے زیادہ فراہم کرنے کی تیاری. ذرائع کے مطابق اسحاق ڈار کی زیر صدارت تکنیکی کمیٹی 1195 ارب روپے کے اضافی فنڈز کے لیے کوشش کرے گی. این ایف سی کے تحت صوبوں کو 7581 ارب دینے پر مشاورت ہوگی. آئی ایم ایف نے آئندہ مالی سال کے لیے صوبوں کے لیے ٹیکس وصولیوں کا ہدف 64% بڑھا دیا. دستاویز کے مطابق صوبائی ریونیو اتھارٹیز کو 1947 ارب روپے جمع کرنے کا ہدف دیا گیا. خسارے کے شکار اداروں کی نجکاری اولین ترجیح ہے. وزیر اعظم کی بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی نجکاری سے متعلق جائزہ اجلاس میں گفتگو. بجلی تقسیم کار کمپنیوں کی نجکاری کی رفتار تیز کرنے کی ہدایت. کہا نجکاری کے عمل کو شفاف طریقے سے مکمل کیا جائے. ڈسکوز کی نجکاری کے بعد مضبوط ریگولیٹری فریم ورک بنایا جائے. کابینہ کی نجکاری کمیٹی نے تینوں ڈسکوز کی نجکاری کی ٹرانزیکشن سٹرکچر کی منظوری دے دی. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے لبنان کے مسلح افواج کے سربراہ کی ملاقات. علاقائی سیکیورٹی اور دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال. دونوں ملکوں کی افواج کے درمیان پیشہ ورانہ روابط مضبوط بنانے پر اتفاق. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے باہمی تعاون کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا پاکستان لبنان کے ساتھ دیرینہ اور خوشگوار تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتا ہے. پاک فوج لبنانی مسلح افواج کے ساتھ دفاعی تعاون بڑھانے کے لیے پرعزم ہے. آئی ایس پی آر کا کہنا ہے جنرل روڈولف ہیکل نے پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ اور آپریشنل مہارت کو سراہا. علاقائی امن استحکام اور بین الاقوامی امن کی کوششوں میں کردار کا اعتراف کیا. جنرل روڈولف ہیکل کو جی ایچ کیو آمد پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا. مظفر آباد میں سیکیورٹی ادارے کی بڑی کارروائی. راز سے منسلک 5 افراد گرفتار. لیپ ٹاپ، موبائل فونز اور دیگر مواصلاتی آلات برآمد. ابتدائی تحقیقات میں ڈیجیٹل آلات سے مشکوک روابط اور حساس نوعیت کا مواد سامنے آیا. ایک ملزم کی نشاندہی پر اسلحے کا بڑا ذخیرہ برآمد. ذرائع کا کہنا ہے ملزمان سے حساس مقامات سے متعلق دستاویزات اور ریکارڈ بھی ملا. دشمن خفیہ ایجنسی کے ساتھ مبینہ رابطوں کے شواہد تحقیقات کا حصہ بن گئے. فتنہ الخوارج بھارت اور کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کا گٹھ جوڑ بے نقاب. افغانستان میں فتنہ الخوارج اور را کے لیے سرگرم خارجی شہزاد کے کالعدم ایکشن کمیٹی سے روابط. ویڈیو اور آڈیو سامنے آ گئی. خارجی شہزاد بھارتی تحریر کردہ بیانیہ پڑھ کر کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو ہدایات دے رہا ہے. آڈیو کال میں خارجی شہزاد نے کالعدم کمیٹی کے رہنما سے بدامنی پھیلانے اور الیکشن ملتوی کرنے کی بات کی. کہا ہم انتخابات کے انعقاد کی ہر طرح سے مخالفت کریں گے اور انہیں کسی صورت منعقد نہیں ہونے دیں گے. آزاد کشمیر کے عوام نے کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی احتجاج کی کال مسترد کر دی. مظفر آباد، راولہ کوٹ، میر پور میں معمولات زندگی رواں دواں. کاروباری مراکز اور تعلیمی اداروں میں معمول کی سرگرمیاں جاری. شہریوں کا کہنا ہے لاک ڈاؤن سے کاروبار متاثر اور دہاڑی دار طبقہ پس جائے گا. احتجاج پرتشدد ہوا تو دشمن فائدہ اٹھائے گا. معاملے کا حل مذاکرات کے ذریعے کیا جائے. مظفر آباد میں دفعہ 144 نافذ. 5 سے زائد افراد کے جمع ہونے پر پابندی. مختلف مقامات پر پولیس تعینات. شہر کی اہم عمارتوں کی حفاظت کے لیے رینجرز تعینات. کوکین ڈیلر انمول اور پنکی کے خلاف قتل کے مقدمے کی سماعت. پولیس کی ایک اور غفلت سامنے آ گئی. مدعی نے دفعہ 164 کے تحت بیان قلم بند کرا دیا. مدعی مقدمہ کے مطابق پولیس انمول پنکی کے خلاف مقدمہ درج کرنے کو تیار ہی نہیں تھی. مقدمہ درج کرنے میں 1 ماہ کا وقت لگایا. شیر شاہ کسی کام سے گیا تھا تو وہاں لاش دیکھی. مقتول کے ٹراؤزر کی جیب سے ایک ڈبیا برآمد ہوئی جس پر انمول عرف میڈم پنکی ڈان نام ہی کافی ہے لکھا تھا. بطور پاکستانی مقدمہ درج کرانا اپنا فرض سمجھتا تھا.
ایران اسرائیل سیز فائر کے بعد بین الاقوامی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی. برینٹ خام تیل کی قیمت 2.23% کم ہو کر $92.23 فی بیرل ہو گئی. امریکی ویسٹ ٹیکسس کی قیمت 2.55% کمی کے ساتھ $88.98 فی بیرل ہو گئی. ملک بھر کے لیے بجلی ₹1.99 فی یونٹ سستی کر دی گئی. حکومت نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. بجلی جنوری تا مارچ کی سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں سستی کی گئی. اطلاق جون سے اگست 3 ماہ کے لیے ہوگا. سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کا اطلاق کے الیکٹرک صارفین پر بھی ہوگا. اور پاکستان سٹاک مارکیٹ میں آج مثبت رجحان دیکھا گیا. 100 انڈیکس کی 1,70,000 پوائنٹس کی سطح بحال ہو گئی. دوران کاروبار 2069 پوائنٹس تک اضافہ دیکھا گیا. کریکشن کے بعد 1376 پوائنٹس اضافے سے 1,70,330 پوائنٹس پر بند ہوا. ایران سے 2 سے 3 دن میں معاہدہ طے پا سکتا ہے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی نیو یارک میں صحافیوں سے گفتگو. کہا اسرائیل اور ایران نے کم از کم ایک ہفتے تک ایک دوسرے کے خلاف کارروائی نہ کرنے پر اتفاق کیا. معاہدے پر دستخط ہوتے ہی آبنائے ہرمز فوری طور پر کھول دی جائے گی. صدر ٹرمپ نے ایکزیوس کو انٹرویو میں کہا خطے کے 5 ممالک نے نیتن یاہو پر دباؤ ڈالنے کی درخواست کی. نیتن یاہو سے کہا تھا جنگ شروع کی تو انہیں تنہا چھوڑ دیا جائے گا. صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا پیر کو ایران سے پیغامات موصول ہوئے جن میں کہا گیا تھا کہ اسرائیل کارروائیاں بند کر دے تو تہران بھی حملے روکنے کے لیے تیار ہے. ایرانی مذاکرات کار ہمیں سب کچھ دینے کے لیے تیار ہیں. ایران سے مذاکرات میں امریکہ اہداف حاصل کرنے کے لیے مضبوط پوزیشن میں ہے. امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا فاکس نیوز کو انٹرویو. کہا ایرانی اس جنگ کو مزید جاری نہیں رکھنا چاہتے, یہ ان کے مفاد میں نہیں. وہ مذاکرات کی میز پر آ رہے ہیں اور سنجیدہ تجاویز پیش کر رہے ہیں. ایران اور امریکہ کے درمیان بد اعتمادی کی فضا موجود ہے. امریکی صدر سنجیدگی دکھائیں تو مذاکرات پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا. ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کمیٹی کے چیئرمین ابراہیم عزیزی کا CNN کو انٹرویو. کہا افزودہ یورینیم اور جوہری معاملات سے متعلق بات نہیں ہو رہی. اقوام متحدہ میں ایرانی سفیر امیر سعید ایروانی کا کہنا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان ممکنہ معاہدے کو حتمی شکل دینے کے لیے پاکستان کے ذریعے رابطے اور مذاکرات جاری ہیں. دونوں ملک معاہدے کے آخری مسودے تک پہنچنے کے لیے اپنے موقف اور تجاویز کا تبادلہ کر رہے ہیں. دونوں فریق ابھی حتمی متن پر متفق نہیں ہوئے. گلگت بلتستان میں چیف الیکشن کمشنر کی منظوری سے 5 حلقوں کے مخصوص پولنگ سٹیشنز پر دوبارہ پولنگ کا حکم. GBA 8 اسکارڈو 2, GBA 13 GBA 15 دیامر 1, GBA 16 دیامر 2 اور GBA 17 دیامر 3 میں دوبارہ پولنگ ہوگی. چیف الیکشن کمشنر راجہ شہباز خان کا کہنا ہے چند پولنگ سٹیشنز کو دوبارہ پولنگ کی ہدایت کی ہے. کامیاب انتخابات کے انعقاد پر عوام اور انتظامیہ کا شکر گزار ہیں. گلگت بلتستان الیکشن میں نون لیگ 6 نشستوں پر کامیاب ہوئی. مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیق نے ایکس پر لکھا آزاد امیدوار ڈاکٹر اسد شفیق اور سیٹھ انور نون لیگ کے حمایت یافتہ ہے. پیپلز پارٹی 10 اور مسلم لیگ 8 کے نمبر پر کھڑی ہے. پیپلز پارٹی نے بہت پہلے انتخابی مہم شروع کی, وہاں ان کا تنظیمی ڈھانچہ ہم سے بہتر تھا. پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت کی جانب سے فراہم کردہ اخراجات کا بے محابہ استعمال کیا گیا. نون لیگ حسب روایت تاخیر سے حرکت میں آئی. پارٹی فنڈ بھی دستیاب نہیں تھا. بڑھتی ہوئی مہنگائی نے بھی مسلم لیگ نون کی مقبولیت پر اثر ڈالا. خیبر پختونخوا کے ناراض رکن اسمبلی فضل الہی نے ARY نیوز کی خبر کی تصدیق کر دی. کہتے ہیں ہمارا 35 سے 40 MPs کا گروپ ہے اور سب ایک پیج پر ہے. قسم اٹھا کر کہتا ہوں ہمارے رہنما بانی PTI سے مخلص نہیں. بات اس حد تک نہ لے جائیں کہ KP کا بجٹ منظور نہ ہو اور حکومت چلی جائے. ہمیں ایسی حکومت کی ضرورت نہیں جس میں سیکریٹری وزیر کی بات نہیں مانتا. علیمہ خانم نے بھی کہا ہے بجٹ منظور نہ کرے. وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی وفاق سے خفیہ ملاقاتیں زہر قاتل ہیں.
گٹکا ماوا کی سپلائی میں ملوث ہونے کا الزام، ایس ایس پی سانگڑ عابد علی کی ضمانت منظور، سندھ ہائی کورٹ کا ملزم کو 2 ہفتے میں متعلقہ عدالت میں پیش ہونے کا حکم، 10,000 روپے کے مچل کے جمع کروانے کی ہدایت، ایس ایس پی سانگڑ اور دیگر پر گٹکا ماوا اور دیگر مضر صحت اشیاء کی سپلائی کے الزامات ہیں۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور شدید گرم، دادو میں درجہ حرارت 48، سبی میں 47 ڈگری تک جا پہنچا، جھنگ، ساہیوال، سرگودا، فیصل آباد، ڈی جی خان میں 45 ڈگری ریکارڈ، لاہور 43، پشاور 42 اور اسلام آباد میں 41 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ کراچی میں شدید گرمی کے ساتھ ہب پارہ 36 سینٹی گریڈ پر لیکن شدت 42 سینٹی گریڈ تک محسوس کی جا رہی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ملک میں شدید گرمی کی لہر 12 جون تک برقرار رہے گی۔ امریکی فوج کا اپاچی گن شپ ہیلی کاپٹر آبنائے ہرمز کے قریب گر کر تباہ ہو گیا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا دونوں پائلٹ محفوظ ہیں، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق فوری طور پر یہ واضح نہیں ہو سکا کہ ہیلی کاپٹر ایرانی فائرنگ کا نشانہ بنا یا کسی فنی خرابی کا شکار ہوا۔ فلپائن کے جزیرہ منڈاناؤ میں 7.8 شدت کے زلزلے سے تباہی، کئی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں، اموات کی تعداد 41 ہو گئی، درجنوں لاپتہ، 200 سے زائد زخمی، 10,000 افراد کو متاثرہ علاقوں سے نکال لیا گیا۔ متاثرین نے رات کھلے آسمان تلے گزاری۔ فلپائن، انڈونیشیا، جاپان سمیت آسٹریلیا میں بھی سونامی کی وارننگ جاری کر دی گئی۔ شان مسعود ٹیسٹ ٹیم کے کپتان برقرار رہیں گے یا ریڈ بال ٹیم کی کپتانی نئے کھلاڑی کو ملے گی؟ پی سی بی کے اہم اجلاس جمعہ اور ہفتہ کو ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق چیئرمین پی سی بی محسن نقوی اہم ملاقاتیں بھی کریں گے۔ شان مسعود کی جگہ سلمان علی آغا کو ٹیسٹ ٹیم کا کپتان بنائے جانے کا امکان۔ اہم عہدوں پر تقرریوں سمیت ٹیم مینجمنٹ میں تبدیلیاں متوقع۔ محمد حفیظ کو ڈائریکٹر انٹرنیشنل بنایا جا سکتا ہے۔